یہ بیان فرمائیے گا، حدیث پر آپ کام کر رہے ہیں، کم و بیش 30,000 کے قریب روایات پہ کام مکمل ہو چکا ہے، اور لوگ بالعموم پوچھتے بھی ہیں وہ کام کہاں ہے، تو غامدی صاحب کا جو رسالہ اشراق اس میں بھی چھپ رہا ہے، اور جو ایپ ہے تمام جگہوں پر پلیٹ فارمز پہ وہاں پر بھی پوری ترتیب سے وہ تمام کام موجود ہے۔ غام صاحب، اس کام پر آپ حواشی لکھ رہے ہیں، آپ نے بعض جگہوں پہ بعض روایتوں کے بارے میں لکھا کہ حدیث میں جو بات بیان ہو رہی ہے یہ اصل میں وہی ہے، رسول اللہ کو کوئی خواب دکھایا جا رہا ہے یا رسول اللہ کے پاس کوئی فرشتہ آ گیا ہے بات چیت کر رہا ہے، تو آپ نے یہ لکھا ہے کہ جی یہ وہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر حدیث کے اندر بھی وہی بیان ہوتی ہے، اور اگر حدیث میں بھی وہی بیان ہوتی ہے تو پھر ہم تو وہی اللہ کی ہدایت کو کہتے ہیں، پھر اس کو دین کے سورسز سے الگ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پھر تو وہ بھی ایک مستقل سورس بن جاتا ہے۔ آپ وہی اللہ کی ہدایت کو کیوں کہتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو وہی کرتے ہیں کہ تمہاری بیویوں نے فلاں غلطی کی ہے، تو اس میں آپ کے لیے کیا ہدایت ہے؟ اس وحی کا ذکر تو خود قرآن مجید کی سورہ تحریم میں ہوا ہے۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گھر کا معاملہ ہے، اس میں آپ نے ایک بات کہی ہے، ایک بیوی نے دوسری بات بتا دی ہے، اس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے۔ توجہ دلانے کے بعد وہ بیوی پوچھتی ہیں کہ آپ کو پتہ کیسے چلا؟ تو آپ کہتے ہیں کہ نبانی العلیم الخبیر، مجھے اس ذات باری نے، اس علیم و خبیر نے بتا دیا ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ اس میں آپ کے لیے کیا ہدایت ہے؟ وہی پیغمبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کرنے کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے وہ کسی پیغمبر کو ہمارے لیے بھی ہدایت دیتے ہیں، خود پیغمبر کے لیے بھی ہدایات دیتے ہیں۔ اور جس طرح میں نے ابھی بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا کہ پیغمبر ایک طرف ہدایت لے کر آتے ہیں، دوسری طرف اپنی قوموں کے لیے اور اپنے مخاطبین کے لیے عدالت بن کے آتے ہیں، تو اس عدالت کے لیے کسی وحی کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں بہت سی چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ جنگ بدر سے پہلے خود قرآن مجید بتا رہا ہے کہ آپ کو بعض رویا دکھائے گئے، خود صحابہ کرام کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کو چیزیں اس طرح سے دکھائی گئیں جس کے نتیجے میں وہ آمادہ ہو گئے کہ وہ اس میدان میں اتریں گے۔ اسی طرح سے دوسرے لوگوں کو کس طرح سے یہ لشکر دکھایا گیا اس کی تفصیلات قرآن نے بیان کی ہیں۔ یہ سب معاملات اس وقت بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہدایت کے ہم تک پہنچنے کا ذریعہ پیغمبر ہے، وہی پیغمبر کو آتی ہے، اور پیغمبر کو صرف ہدایت دینے کے لیے وہی نہیں آتی، ہدایت سے مراد دین کی ہدایت، ہر طرح کی ہدایات دینے کے لیے آتی ہے، اس کی مدد کے لیے آتی ہے، سکینت کے لیے آتی ہے، رہنمائی کے لیے آتی ہے، اور اس طرح بھی آتی ہے کہ جس کی ایک بڑی ہی نمایاں اور بڑی ہی دل نواز اور بڑی ہی غیر معمولی مثال وہ حدیث جبریل ہے۔ یعنی جبریل امین خود تشریف لے آئے ہیں، انہوں نے آ کے باقاعدہ انسانی صورت میں صحابہ کے درمیان بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے ہیں۔ تو پیغمبر کی رہنمائی کے 10 طریقے ہوں گے، 10 معاملات میں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ وہ رہنمائی اگر قرآن کی صورت میں ہے، قرآن بھی تو وہی ہے، تو وہ بالکل مرتب منظم کر کے ہم کو دے دیا گیا۔ وہ اگر سنت کے لیے تھی، آخر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہوگا نا کہ اب جو نماز پہلے پڑھی جا رہی تھی اس میں یہ تبدیلی کر کے نماز کو جاری کر دیں، روزے کو جاری کر دیں۔ بالکل قرآن مجید سے واضح ہے کہ روزے بھی حضور نے پہلے جاری کیے، نماز بھی آپ نے پہلے جاری کی، حج و عمرہ میں بھی اگر کوئی غلطی ہو رہی تھی تو اس کی اصلاح اسی طریقے سے فرمائی گئی۔ تو یہ سب جو کچھ کیا وہ وحی کی روشنی میں کیا، تو اللہ کے پیغمبر کے ذریعے سے یہ ہدایت ہمیں ملتی ہے۔ اس وجہ سے میں نے تو یہ کبھی یہ بحث ہی نہیں چھیڑی، یہ معلوم نہیں لوگ کیوں چھیڑتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ پیغمبر کے ساتھ اس کے رابطے کا ذریعہ کیا چیز بنتی ہے، وہ وہی بنتی ہے، اور اس کی بھی سورہ شورى میں 3 صورتیں بتائی ہیں کہ یہ ایسا نہیں کہ ایک ہی صورت میں ہوتی ہے، یہ مختلف صورتوں میں ہوتی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر کو ہدایت کیسے ملتی ہے، رہنمائی کیسے ہوتی ہے، ذاتی معاملات میں رہنمائی کیسے ملتی ہے، اس کو اس کی اپنی جد و جہد میں رہنمائی کیسے ملتی ہے، جس عدالت کو برپا کرنے کے لیے رسول آتے ہیں ان میں رہنمائی کیسے ملتی ہے، وہ سب وحی کے ذریعے سے ملتی ہے۔ اور وحی کے جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ طریقے بھی مختلف ہو جاتے ہیں، پردے کے پیچھے سے آواز آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں، فرشتہ بھیج دیتے ہیں، وہ آ کے ہدایت منتقل کر دیتا ہے۔ اسی طرح رویا بھی ایک وحی کا ذریعہ ہے، خود قرآن مجید میں وہ رویا نقل ہوئی ہیں۔ سیدنا ابراہیم کا رویا تو شورا آفاق ہو گیا، جس میں ان کو دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے ذریعے ہیں جن سے پیغمبر کے ساتھ اللہ معاملہ کرتے ہیں۔ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ جو ہے اس میں وحی کا کوئی سوال نہیں ہوتا، وہ پیغمبر ہے۔ جب ہم نے دلائل کے ساتھ کسی ہستی کو پیغمبر مان لیا تو اب وہ ہمارے لیے دین کا ماخذ ہے۔ یہ چیز ہے جس کو بیان کرنے کے لیے میں نے اپنی کتاب میزان کے پہلے پیراگراف میں
یہ بتا دیا ہے کہ اب قیامت تک دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ تو ہمارا دین پیغمبر سے شروع ہوتا ہے۔ پیغمبر تک خدا کی ہدایت کیسے آتی ہے؟ فرشتہ لے کے آ گیا، اللہ نے براہ راست کلام کر لیا، لکھی ہوئی تختیاں آسمان سے اتار دیں اور تورات کی صورت میں موسیٰ کے ہاتھ میں دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا پابند ہے، وہ جہاں چاہے جس طرح چاہے اپنے پیغمبر سے بات کرے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ چیزیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی ہدایت کے لیے بتائی گئیں یا کسی موقع پر کوئی چیز دکھائی گئی یا کوئی مشاہدہ کرایا گیا، وہ کہاں بیان ہوں گے؟ یعنی دین تو قرآن و سنت کے ذریعے سے منتقل ہو جائے گا، وہ تاریخ میں بیان ہوں گے نا۔ تو تاریخ کا جو سب سے مستند ریکارڈ ہے وہ حدیث ہے، تو اسی میں ہوگا اور کہاں ہوگا؟ تو اس لیے میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ دجال کے بارے میں، اسی طرح قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، فتن کے بارے میں، اپنے بعد میں پیدا ہونے والے حالات کے بارے میں جو اخبار النبی ہیں، یعنی یہ کس لیے ہوتی ہیں؟ اس لیے ہوتی ہیں کہ اللہ کے جس ہستی کو ہم نے پیغمبر مانا ہے اس کے بارے میں اور شواہد بھی آتے رہیں قیامت تک، تاکہ لوگوں کے ایمان میں ازدیاد ہو۔ اس مقصد سے ہوتے ہیں، ان سے ہدایت میں کوئی کمی یا بیشی نہیں ہوتی۔ تو یہ روایتوں ہی میں بیان ہوں گے، اور کہاں بیان ہوں گے؟ ہم صاحب ایک مختصر سے پہلو اس کی مزید وضاحت فرمائیے گا۔ آپ نے فرمایا خواب دکھایا اور مختلف خوابوں میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، تو خواب تو آپ فرماتے ہیں تمثیل کی صورت میں ہوتا ہے، اور تمثیل کو ہم تک اگر وہ روایتوں میں پہنچا ہے تو ہم ڈیکوڈ کرتے ہیں۔ تو پھر مثلا وحی کے بارے میں تو یہ تصور ہونا کہ بالکل دو ٹوک واضح ہوتی ہے، تو مثلا رسول اللہ کو اگر کوئی وحی خواب کی صورت میں دکھائی گئی، اللہ تعالیٰ نے کوئی رابطہ کر کے کوئی بات ان تک پہنچائی، تو آج علماء بیٹھ کے اس تمثیل کو ڈیکوڈ کریں گے، یہ تو وہ جو وحی کا مرتبہ اور شان ہے یہ اس کے خلاف نہیں ہے؟ نہیں، یہ وحی کے مرتبے اور شانے یہ ہم اپنی طرف سے بیان فرمائیں گے۔ وہ ہدایت جو ہمارے لیے دین کی صورت میں آتی ہے وہ ہے جو بالکل دو ٹوک، بالکل واضح، بالکل متعین قرآن میں آتی ہے، سنت کے ذریعے سے منتقل ہوتی ہے۔ باقی بہت سی چیزیں تمثیلات میں بھی ہوتی ہیں۔ اب ایک معاملہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے ابراہیم کے ساتھ کر رہے تھے، اس میں بھی تمثیلی کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ اتنا بڑا واقعہ ہوا جس کے نتیجے میں ہمارے ہاں ایک پوری روایت قائم ہو گئی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ حج کے مناسک یہ دکھائے گئے، یعنی ان میں وحی کا طریقہ باللفظ نہیں اختیار کیا گیا یا دل میں کوئی بات نہیں ڈالی گئی، بلکہ ارنا مناسکنا دکھائے گئے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کے لیے آپ کو وہ رویا دکھایا گیا جس سے سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ سارے ذرائع ہیں جو اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو اس میں جو دین کا کانٹینٹ ہے وہ البتہ بالکل کلام کی صورت میں یا عمل کی صورت میں متعین محدد منتقل ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ ہم سے پھر یہ ہوا کہ حدیث تو لوگ اپنے انیشیٹو پہ بیان کر رہے ہیں، لیکن اس کے کانٹینٹ کے اندر رسول اللہ کی نسبت سے اگر کوئی بات بیان ہو رہی ہے اور وہ قرآن کے علاوہ ہے تو وہی حدیث کے اندر پائی جا سکتی ہے۔ جی ہاں، وہی بھی ہوتی ہے، رسول اللہ کے اجتہادات بھی ہوتے ہیں اور عام واقعات بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں وحی کے نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ یعنی کوئی بات اگر مستقبل کے بارے میں رسول اللہ کو بتائی گئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی بتائیں گے نا، اور کہاں سے معلوم ہوگی؟ اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں بتانے کے لیے جو طریقہ اختیار کرتا ہوں وہی کا طریقہ ہے، تو اس وجہ سے اس کے وہاں ہونے کے بارے میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی۔